بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقبال نگر کے اس پورے محلے میں اس بزرگ کی وجہ سے کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ یہ بزرگ چند دن پہلے ہی اس محلے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ سفید لباس، سفید داڑھی پر کشش چہرہ اور آنکھوں سے ٹپکتا ہوا نور۔ وہ صرف 2 وقت ہی اس گھر سے باہر نکلتے ہوئے نظر آتے۔ یہ گھر بھی بہت پرانا تھا۔ اس کا مالک ایک دوسرے ملک میں رہتا تھا۔ نہ جانے بزرگ نے یہ گھر کیسے کرائے پر حاصل کیا تھا، لیکن ایک دن محلے والوں نے وہ دیکھا جسے دیکھ کر لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، جب بزرگ کو اس نوجوان بیوہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھا جس سے پورے محلے نے قطع تعلق کیا ہوا تھا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگایا اور دونوں پر طرح طرح کے الزامات لگانے لگے۔ اس نوجوان بیوہ کا نام مریم تھا۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جو شادی ہو کر اپنے سسرال گئی تو شادی کے فقط 6 مہینے بعد ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ سسرال والوں نے عدت میں ہی اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اب وہ بیچاری جاتی تو کہاں جاتی؟ واپس اپنے سوتیلے بھائی کے گھر آئی تو اس نے بھی اسے گھر میں جگہ نہ دی۔ ناچار وہ ایک فیکٹری میں کام کرنے لگی اور اسی محلے میں ایک چھوٹے سے کمرے کا گھر لے کر رہنے لگی۔ اکیلی جان تھی، کیسے اپنا گزر بسر کرتی، لیکن سارے محلے والے اسے دیکھ کر توبہ توبہ کرتے۔ جب فیکٹری سے آتے ہوئے ایک دن اس کے پیچھے 2 نوجوانوں کو دیکھا، وہ اسے گھر تک چھوڑ کر گئے تھے۔ تب سے ہی لوگ اس پر شک کرنے لگے تھے کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، نہ جانے فیکٹری میں کام کرنے جاتی ہے یا وہاں پر جا کر کوئی غلط کام کرتی ہے۔ آخر اس اکیلی لڑکی کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ لوگوں نے اس پر تھو تھو کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار تو سارے محلے والے جمع ہو گئے اس کے گھر کے باہر، زور زور سے آوازیں کستے ہوئے کہنے لگے، یہ گھر خالی کرو، تم جیسی لڑکی کے لیے یہ گھر نہیں ہے۔ وہ رات کا وقت تھا اور سارے محلے والے اسے پریشان کر رہے تھے۔ اندر بیٹھی مریم بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے محلے والے مل کر اسے جان سے مار دیں گے، لیکن اچانک ہی جیسے روشنی سی ہوئی، ایک بھاری آواز سنائی دی۔ جیسے ہی محلے کے لوگوں نے پلٹ کر دیکھا، وہ سفید لباس پہنے بزرگ تھے جو ان لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ وہ کیوں اس نوجوان لڑکی کو پریشان کر رہے ہیں۔ ان کی شخصیت میں عجیب سی کشش تھی۔ سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے، لیکن تب سے ہی محلے کی عورتیں باتیں بنانے لگیں، ارے دیکھو تو صحیح، بڑا آیا اس بیوہ مریم کا ہمدرد۔ اس دن سے یہ اس کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، نہ جانے دونوں میں کیا بات چیت ہوتی ہے۔ جب سے لوگوں نے مریم پر الزام لگایا تھا، اس دن سے اس نے گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے فیکٹری جانا بھی بند کر دیا تھا۔ اب اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ کیا وہ بھوکی ہی گھر میں فاقے کاٹے گی؟ اسے کچھ علم نہیں تھا، لیکن اس ظالم دنیا میں ایک بیوہ کا گزارا کس طرح ہوتا ہے یہ اسے اچھی طرح علم ہو گیا تھا۔ گھر والوں نے اس سے منہ پھیر لیا تھا، ماں باپ سر پر نہیں تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، آخر وہ معصوم لڑکی جاتی تو کہاں جاتی؟ اس دن بھی محلے والوں کے جمع ہونے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لے، لیکن اچانک ہی اس رات دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو سامنے ایک نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے تھے۔ باہر سے آواز آئی، آپ پریشان مت ہو، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مریم نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ اس نے تو آج تک اس بزرگ کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن وہ اسے ایسے تسلی دے رہے تھے جیسے وہ مریم کو بہت اچھے سے جانتے ہوں۔ محلے کا کوئی بھی آدمی نہیں جانتا تھا کہ مریم ہر رات کہاں جاتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی قبر پر جاتی تھی، اپنے شوہر سے باتیں کرنے۔ اسے اب اس بات کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ جب تک اپنے دل کی بات یا اپنے آنسو اس قبر پر نہ بہا لیتی، اسے سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ لیکن محلے والوں کی الزام تراشیوں پر اب اس نے قبرستان جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ لوگ اس سے کس قدر نفرت کرتے ہیں۔ ایک دن بڑا ہی عجیب ہوا جب کوئی دیوار کود کر اندر آیا۔ وہ دہشت زدہ سی اس کودنے والے نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو محلے کا آوارہ لڑکا تھا۔ تبھی وہ سرگوشی میں کہنے لگا، میری بات مان لو ورنہ تمہارا اس محلے میں رہنا دشوار کر دوں گا۔ وہ اسے غلط کام پر اکسا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مریم کی روح کانپنے لگی۔ وہ حیران تھی کہ یہ شریف نظر آنے والا نوجوان اس قدر بدنیت ہوگا۔ شاید آج اس معصوم بیوہ کی عزت خراب ہونے والی تھی۔ لیکن اچانک ہی دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ جیسے ہی مریم نے بھاگ کر دروازہ کھولا، سارا محلہ دروازے کے باہر جمع تھا۔ محلے کے لوگوں نے اس آوارہ نوجوان کو بھی اس کے گھر میں دیکھ لیا تھا۔ پھر لوگ توبہ توبہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگے،
ارے دیکھو تو صحیح، اب یہ رات کو نوجوان لڑکوں کو گھر پر بھی بلانے لگی ہے، بس بہت ہو گیا۔ اچانک ہی ایک غضبناک آواز آئی تھی۔ وہ بزرگ سب سے پیچھے کھڑے تھے جو لوگوں کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ لوگوں کے اوپر ان کی دہشت تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگے، یہ نوجوان جس کی اصلیت سے تم سب واقف ہو، یہ ایک آوارہ لڑکا ہے، اس کے باوجود بھی اس معصوم لڑکی پر تم الزام لگا رہے ہو، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ سب نے سر جھکا لیا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ بزرگ کون ہے، لیکن ان کا حلیہ، ان کا چہرہ، اوپر سے ان کی چمکتی ہوئی آنکھیں سب کچھ ظاہر کرتی تھیں کہ یہ کسی بہت بڑے جدی پشتی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر کوئی عامل وغیرہ ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں بھی ہر وقت ایک تسبیح رہتی تھی۔ بزرگ کی ایک آواز پر ہی سارے محلے والے منتشر ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پیچھے صرف مریم کی سسکیاں رہ گئی تھیں۔ اس نے فوراً ہی دروازہ بند کر لیا تھا، لیکن آج اس کا دل صدمے سے تڑپ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ دن بھی اسے اپنی زندگی میں دیکھنا پڑے گا۔ آج دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی قبر پر جا کر خوب آنسو بہائے۔ تبھی جیسے ہی رات کا 1 بجا، ساری گلیوں میں سناٹا چھا گیا۔ لیکن اب اسے انسانوں سے تو دور کی بات ہے، جانوروں سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس نے انسانوں کا جانوروں والا رخ دیکھا تھا، تو اس پر آئے دن الزام تراشیاں کر کے اس کی زندگی اجیرن کیے رکھتے تھے۔ پھر وہ کالے رنگ کی چادر میں لپٹی اس قبرستان کی طرف جانے لگی جہاں پر اس کے شوہر کی قبر تھی۔ رات کا کالا اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ اس قبرستان میں سوائے جانوروں کے بولنے کی آوازوں کے کسی اور چیز کی آہٹ بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ قبریں پرانی تھیں۔ لیکن وہ اپنے شوہر کی قبر تلاش کر رہی تھی جو بالکل تازہ تھی۔ ابھی 4 مہینے پہلے ہی تو وہ بیوہ ہوئی تھی، اسی لیے اپنے شوہر کی قبر پر سر رکھ کر اسے روتے ہوئے دل کی باتیں کرنے لگی۔ بھلے ہی اس نے اپنی زندگی کے مختصر دن اس کے ساتھ گزارے تھے، لیکن پھر بھی وہ دن اس کے لیے بہت خوبصورت تھے۔ وہ دیر تک روتی رہی۔ جب دل تھوڑا ہلکا ہوا تو اچانک ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہو۔ اس نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، تبھی اسے سامنے والے درخت کے پیچھے سے کوئی جھانکتا ہوا نظر آیا۔ ایسے لگا جیسے کوئی اسے وہاں سے غور سے دیکھ رہا ہو۔ وہ ایک دم سے ہی گھبرا کر پلٹی تھی۔ قبرستان میں آنا اس کی مجبوری تھا۔ جب تک وہ اپنے شوہر سے اپنے دل کی بات نہیں کر لیتی اسے سکون نہیں ملتا تھا، لیکن آج اس درخت کے پیچھے کھڑا ہو کر اسے غور سے کون دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر وہ شدید خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ جلدی سے وہ اٹھی اور گھر کی طرف جانے لگی، لیکن درخت کے پیچھے چھپا ہوا وہ وجود اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ مریم کا کانپتا وجود بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کس قدر خوفزدہ ہے۔ پھر اس نے سہمی ہوئی نظروں سے پلٹ کر دیکھا اور جیسے وہ بت بن گئی تھی۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا جو چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا خوبصورت شخص نہیں دیکھا تھا۔ مریم نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں سے وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ہڑبڑاتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی اب وہ گھر کی طرف بھاگنے لگی۔ گھر جا کر ہی اسے سکون ملا تھا، لیکن ابھی تک اسے اس نوجوان کا عجیب انداز میں دیکھنا یاد آ رہا تھا۔ آخر وہ کون تھا اور قبرستان میں کیا کر رہا تھا؟ اس کے لیے یہ سوال انوکھا تھا۔ فیکٹری سے کام چھوڑ دینے کی وجہ سے اب اسے کھانے کے لالے پڑ رہے تھے، لیکن اس شام دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے وہی سفید لباس میں ملبوس بزرگ کھڑے تھے جن کی شخصیت کا رعب پورے محلے میں تھا۔ یہ میں آپ کے لیے راشن لے کر آیا ہوں، بزرگ کی بھاری آواز دروازے سے آئی تھی۔ وہ حیران رہ گئی، گھبرا کر کہنے لگی، آپ یہ واپس لے جائیں، محلے والوں نے دیکھ لیا تو طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ تبھی وہ بزرگ کہنے لگا، کسی کی اتنی جرت نہیں کہ وہ میرے بارے میں کوئی بات کر سکے، اس لیے یہ راشن آپ اٹھا لیں، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر وہ دروازے سے چلے گئے تھے، جبکہ مریم نے وہ سارا راشن اٹھا کر گھر کے اندر رکھ لیا تھا۔ ضرورت کا ہر سامان تھا اس میں۔ وہ حیران رہ گئی کہ اس میں اس کے لیے کپڑے بھی تھے، اس کے کپڑے جو بالکل ہی پھٹ چکے تھے۔ خرچے کے نام پر نہ تو کبھی سسرال والوں نے اور نہ ہی بھائی نے اسے 1 روپیہ بھی دیا تھا۔ ایسے میں بھلا وہ کہاں سے کپڑے بناتی؟ لیکن وہ حیران رہ گئی کہ اس بزرگ کو کیسے پتا کہ اس کے کپڑے بالکل پھٹ چکے ہیں، پہننے کے قابل ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا سوچ کر آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے تو ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن اب ایک غیر انسان اس کی اتنی مدد کر رہا تھا۔ اب وہ اپنی زندگی اسی 4 دیواری میں ہی جی رہی تھی، لیکن پریشان تھی کہ گھر کا کرایہ کیسے دے گی۔
کیا اسے ایک بار پھر سے فیکٹری میں کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہی سوچ کر وہ پریشان تھی۔ پھر اس دن خراب موسم اور اکیلے پن کے خوف کی وجہ سے وہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا جس سے وہ مدد مانگتی، لیکن اچانک ہی آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ہی وہ بزرگ کھڑے تھے جو ہر بار اس کی مدد کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ بزرگ کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، لیکن محلے کے لوگ میرا جینا حرام کر دیں گے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، کوئی بھی تم پر انگلی نہیں اٹھائے گا، اس لیے میرے ساتھ چلو۔ یوں مریم نے اچھی طرح چادر اوڑھی اور ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح ان کا چیک اپ کیا اور کہنے لگا، موسم کی وجہ سے آپ کو بخار ہوا ہے، اس میں ٹھنڈا پانی پینے اور ٹھنڈ میں جانے سے گریز کریں۔ اس نے ڈھیروں دوائیاں لکھ دی تھیں، لیکن مریم نے وہ دوائیوں کا پرچہ پھاڑ ڈالا۔ اس کی اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اتنی مہنگی دوائیاں خرید سکتی۔ خاموشی سے اپنے گھر چلی آئی۔ وہ بزرگ اس کے پیچھے پیچھے ہی تھے۔ وہ حیران ہوتی کہ محلے کا کوئی بھی آدمی اب اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ جب بھی وہ بزرگ اس کے ساتھ ہوتے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کی طرف انگلی اٹھا سکے۔ بس اسی بات پر مریم تھوڑی مطمئن ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر کا دروازہ بند کرنے لگی، اچانک ہی بزرگ نے اس کے ہاتھ میں دوائیوں کی تھیلی تھما دی۔ شدید حیران سی وہ ان کی طرف دیکھنے لگی جن کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے، ساری دوائیاں میں نے لے لی ہیں، ان دوائیوں کو باقاعدگی سے استعمال کیجیے گا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلے گئے، جبکہ مریم حیران تھی کہ اس نے تو دوائیوں کے پرچے کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا، پھر یہ دوائیاں وہ کہاں سے لائے ہیں جو ساری بخار اور طاقت کی تھیں۔ انہوں نے شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی نہ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ لیکن 2 دن دوائی کھانے کے بعد مریم کی طبیعت اب بہتر ہو چکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مزید ان کا احسان لینے کے بجائے اسے فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ ابھی وہ اپنے اس فیصلے کو پایا تکمیل تک بھی نہیں پہنچا سکی تھی۔ جان تو تب نکلی جب اچانک ہی ایک دن مالک مکان اس کے دروازے پر آ گیا۔ بی بی 2 مہینے ہو گئے ہیں، کرایہ کب دو گی؟ اس کے ہاتھ پاؤں میں ٹھنڈے پسینے آ گئے تھے۔ وہ فطرتاً ایک ڈرپوک لڑکی تھی۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں مالک مکان سے کہنے لگی، میں 1-2 دن تک آپ کا کرایہ دے دوں گی۔ اس کے لہجے میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ مالک مکان 1-2 دن کا آسرا پا کر واپس چلا گیا تھا، لیکن مریم شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ وہ بھلا مکان کا کرایہ کہاں سے دے گی؟ اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اب وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ جس فیکٹری میں وہ کام کرتی تھی، 15 دن کی تنخواہ اس نے فیکٹری کے مالک سے نہیں لی تھی۔ اچھا ہوتا کہ وہی پیسے لے کر آ جائے۔ یہی سوچ کر وہ گھر سے نکلی۔ باہر کھڑے ہوئے چند آوارہ لڑکے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگے۔ تیزی سے گزر کر وہ ان کے سامنے سے چلی گئی۔ اس کے پاس تو رکشے کے پیسے بھی نہیں تھے، اس لیے پیدل ہی پیدل فیکٹری کی طرف جانے لگی۔ گو کہ یہ ایک سنسان راستہ تھا، اس راستے سے گزرتے ہوئے اس کی جان نکلتی تھی، لیکن پھر بھی وہ جلدی جلدی اپنے پیسے لانا چاہتی تھی، اسی لیے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے بنا ادھر ادھر دیکھے وہ چلتی جا رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ اس بات پر شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، اپنے پیچھے اسی نوجوان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ وہی تھا جو اس دن اسے قبرستان میں نظر آیا تھا۔ آج بھی اپنی خوبصورت آنکھیں لیے وہ اس کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی حفاظت کرتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہو۔ وہ حیران تھی کہ وہ کون ہے اور مسلسل اس کا پیچھا کیوں کر رہا ہے۔ اگر لوگوں نے اسے یوں اس کے پیچھے پیچھے آتے دیکھ لیا تو لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ پہلے ہی وہ کم بدنام نہیں تھی، اوپر سے یہ نوجوان اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ایک بیوہ ہے، وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ تھوڑی سی دیر بعد وہ فیکٹری کے سامنے پہنچ گئی۔ فیکٹری کے مالک نے اسے کمرے میں بلا لیا تھا جو اس کا آفس تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی، لیکن فیکٹری کے مالک نے ایک انتہائی گھٹیا بات کی جسے سن کر مریم زمین میں دھنسنے لگی۔ اب وہ اس معصوم لڑکی سے کہنے لگا کہ تم اپنی جوانی یوں اکیلے گزار رہی ہو، مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ دیکھو میری بیوی انتہائی جھگڑالو اور زبان دراز ہے، میں بھی دوسرے نکاح کے لیے ایک لڑکی کی تلاش میں ہوں جو تمہاری صورت میں پوری ہو گئی ہے، میری بات مان لو، مجھ سے دوسرا نکاح کر لو۔ وہ ایک 60 سال کا مرد تھا۔ مریم اپنے منہ سے ایک لفظ تک نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ تو صرف یہاں پیسے لینے آئی تھی،
کیا جانتی تھی کہ فیکٹری کے مالک کا مکروہ چہرہ اسے دیکھنے کو مل جائے گا۔ پھر اس نے جھوٹ موٹ اسے کہہ دیا کہ وہ اسے سوچ کر جواب دے گی۔ فی الحال وہ اپنے 15 دن کی اجرت لینے آئی ہے۔ فیکٹری کے مالک نے خوش ہوتے ہوئے اسے پیسے دے دیے تھے، شاید یہ سوچ کر کہ مریم اس کی بات پر راضی ہے۔ وہ پیسے ملنے کی خوشی بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنی گلی میں داخل ہوئی، وہاں بہت سے آدمی کھڑے تھے۔ چادر میں لپٹی مریم سہم گئی تھی۔ وہ سب لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ نظریں جھکائے وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت برا تھا۔ وہ حیران تھی کہ ایک بیوہ کو سب ایسی ہی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے زندگی مزید مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ آج اس کا دل بہت اداس تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی اپنے شوہر کے پاس چلی جائے۔ 2 دن تک وہ انتظار کرتی رہی، لیکن مالک مکان نہیں آیا۔ حالانکہ پیسے اس کے پاس محفوظ تھے، لیکن اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب تیسرے دن اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی اس نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے، تو اس فیکٹری مالک نے اپنا نام بتایا۔ اس کے تو ہوش اڑ گئے تھے، لیکن اچانک ہی اسی بزرگ کی آواز سنائی دی، دیکھو، اس بیوہ کو پریشان مت کرو، میں جانتا ہوں کہ تم کس ارادے سے یہاں آئے ہو۔ وہ بھاری لہجے میں اس آدمی کو گھورتے ہوئے کہہ رہے تھے، جبکہ دروازے کے پیچھے چھپی مریم ان کی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ تبھی وہ فیکٹری مالک کہنے لگا، اس لڑکی نے خود ہی کہا تھا کہ یہ مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہے، اس لیے میں اس کا جواب پوچھنے آیا ہوں۔ اس کا جواب میں دوں گا، کیونکہ اس پورے محلے کو معلوم ہے کہ اس لڑکی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اور میں اس کی ہر ضرورت پوری کروں گا۔ یہاں رہتے ہوئے تم دوبارہ اس کے دروازے پر نہ آنا۔ مریم حیران رہ گئی تھی۔ پہلی بار کسی آدمی نے اس کا ساتھ دیا تھا، ورنہ تو ہر کوئی اس کے خلاف زہر ہی اگلتا تھا۔ وہ فیکٹری مالک جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ پیچھے مریم آنسو بہا رہی تھی۔ اچانک ہی اسے بزرگ کی آواز سنائی دی، جو اسے کہہ رہے تھے، پریشان مت ہونا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ مریم نے دروازہ بند کر دیا اور اندر اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ آج پھر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی قبرستان جائے جہاں پر اس کا شوہر دفن تھا۔ اپنے شوہر سے چند دل کی باتیں کر کے وہ سکون محسوس کرتی تھی، ورنہ گھر میں رہ رہ کر تو شاید وہ پاگل ہی ہو جاتی۔ آج بھی اپنے شوہر کی قبر پر سر رکھے وہ آنسو بہا رہی تھی، جب اچانک ہی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر سر اٹھایا۔ سامنے کھڑے اس نوجوان کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو بہت رات ہو گئی ہے، اب تم گھر جاؤ۔ لیکن تم کون ہو اور میرا پیچھا کیوں کرتے ہو؟ مریم کو اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ تو یہاں اپنے سکون کے لیے آتی تھی، لیکن یہ سامنے کھڑا نوجوان اس کا سکون برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ نوجوان اسے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، فی الحال تم گھر جاؤ۔ اچانک ہی اس کا بھاری لہجہ اسے جانا پہچانا سا معلوم ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس آواز کو پہچانتی ہے۔ پھر وہ نوجوان اسے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر اس دن وہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی تازہ ہوا کھانے کے لیے، لیکن سامنے اس نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے سامنے والے گھر کی چھت پر اسی نوجوان کو دیکھا تھا جو بڑے غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ حیران تھی، تو کیا یہ نوجوان اسی محلے کا رہنے والا ہے؟ تو پھر وہ اتنا پراسرار نظر کیوں آتا ہے؟ کئی سوال اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ وہ جلدی سے نیچے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے یہ حیرت بھی ہو رہی تھی کہ مالک مکان کرایہ لینے کیوں نہیں آیا، جبکہ وہ اسے دھمکی بھی دے کر گیا تھا۔ لیکن یہ راز بھی اس پر جلد ہی عیاں ہو گیا کہ اس کا کرایہ اسی بزرگ نے ادا کر دیا تھا۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جو کافی دن سے اس کی دہلیز پر بھی نہیں آئے تھے۔ پھر اس نے اس بزرگ کے گھر جانے کا سوچا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ کافی دن سے بیمار ہیں۔ وہ ان کی عیادت کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان کی شکر گزار تھی، کیونکہ کافی جگہوں پر ان بزرگ نے مریم کی مدد کی تھی۔ شاید اگر وہ اس کا ساتھ نہ دیتے تو محلے والے اس پر انگلی اٹھانے سے باز نہ آتے، لیکن اب محلے والوں نے اپنی زبان بند کر رکھی تھی۔ مریم کہیں بھی آتی تھی اور جاتی تھی، اس پر کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ پھر اس شام مریم ان کے گھر جا رہی تھی ان کی طبیعت کا معلوم کرنے۔ جیسے ہی اس گھر کے اندر آئی تو اس گھر میں چھائی خاموشی دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ گھر بالکل خالی پڑا ہے۔ تبھی سامنے والے کمرے کا کھلا دروازہ دیکھ کر وہ اندر چلی آئی، لیکن اندر آتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے میں تو وہ نوجوان تھا جو بڑے آرام سے اس پلنگ پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نوجوان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔
وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ تم میرے پاس ضرور آؤ گی، لیکن میں تو ان بزرگ کے پاس آئی ہوں جو میرے سرپرست بن کر میری مدد کر رہے ہیں۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں اس نوجوان سے کہنے لگی، میں ہی وہ بزرگ ہوں جو تمہارا خیال رکھتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ میں لوگوں کی نظروں میں ایک بوڑھا انسان ہوں، لیکن در حقیقت میں ایک نوجوان جن ذات ہوں۔ یہ سنتے ہی مریم کے حواس اڑ گئے تھے۔ وہ اس کی بات ہرگز نہیں سمجھی تھی۔ وہ تو یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیسے کمرے کے دروازے خود بخود بند ہو گئے تھے۔ اب وہ نوجوان اور مریم اس کمرے میں بالکل اکیلے تھے، جبکہ وہ نوجوان اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے اپنی حقیقت بتا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ ایک اندھیری رات کی بات ہے جب میں ایک قبرستان کے پرانے درخت پر بیٹھا تھا۔ میں ایک جن ذات ہوں۔ اس قبرستان میں اپنا ایک خاص عمل کرنے آیا تھا، لیکن اچانک میں نے وہاں کسی کی سسکیوں کی آواز سنی۔ وہ ایک خوبصورت جوان لڑکی تھی جو کسی قبر پر سر رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اچانک ہی مجھے اس کا چہرہ اتنا اچھا لگا کہ مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دیر تک روتی رہی، پھر سہمے ہوئے انداز میں اٹھی اور اس سامنے والے علاقے کی طرف چلی گئی جو اس قبرستان کے پاس ہی واقع تھا۔ اب میں بڑی شدت سے دوسری رات کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں آئی، جبکہ میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ میں اسے دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ میں 2 دن تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ آخر کار تیسرے دن وہ اس قبرستان کے پاس چلی آئی۔ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی، جبکہ میں اسے دیوانوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ میرا دل اسے پانے کے لیے بے قرار تھا۔ میں اس کے سامنے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ جس طرح خاموشی سے آئی تھی ایسے ہی اٹھ کر چلی گئی، جبکہ میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ پھر آخر کار میں اسی بستی میں پہنچ گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں جنات کی شکل میں انسانوں کی دنیا میں گیا تو لوگ مجھے پہچان لیں گے۔ اس لیے میں ایک انسان کی عام شکل اختیار کر کے اس علاقے میں گھوم رہا تھا۔ اچانک ہی میں نے لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ نہ جانے وہاں کیا ہو رہا تھا، میرے دل میں بھی تجسس بیدار ہوا۔ میں آگے بڑھ کر دیکھنے لگا کہ آخر کیا وجہ ہے جو اتنے لوگ جمع ہیں۔ جیسے ہی میں اس ہجوم میں گیا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو سر جھکائے کالی چادر میں لپٹی لوگوں کے درمیان کھڑی تھی اور لوگ اس پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ وہ تیز تیز چیخ رہے تھے، شاید اسے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو دکھ سے میرا برا حال ہو گیا۔ پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے سنا تھا کہ انسان بڑی عمر کے مولوی اور عامل وغیرہ کی بہت عزت کرتے ہیں، اور میں نے اسی روپ میں انسانوں کی دنیا میں جانے کا فیصلہ کیا، صرف اسی خوبصورت معصوم لڑکی کی وجہ سے۔ اب میں نے اس کے برابر میں ہی ایک گھر لے لیا تھا۔ میں انسانی شکل میں انسانوں کے بیچ میں رہ رہا تھا۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر حیران تھے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ ہر کوئی میرے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن میں نے کسی کو اپنی سچائی نہیں بتائی۔ لیکن ہاں، جو بھی کوئی اس کی طرف انگلی اٹھاتا تو میں اسے ایسا جواب دیتا کہ وہ دوبارہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہتا تھا۔ دھیرے دھیرے لوگ سمجھ گئے کہ میں اس کا رکھوالا بن کر آیا ہوں۔ لوگوں نے اس پر انگلیاں اٹھانی چھوڑ دی تھیں، لیکن ایک دن میں نے اس کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا۔ میں ایک نوجوان کی شکل میں اس کے سامنے آیا تھا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ لڑکی مجھ سے متاثر ہو جائے، لیکن وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ لیکن آج میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو، اور میں بزرگ کی شکل میں رہنے والا وہ جنزاد ہوں جو بالکل نوجوان ہے اور جو تمہارے عشق میں پاگل ہے۔ تمہاری وجہ سے وہ انسانوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ آج میں تمہیں اپنی سچائی بتا دینا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے بیمار ہونے کا ڈھونگ لیا۔ تم میری ہو مریم، صرف میری۔ وہ جنزاد بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ مریم وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ مزید کچھ سننا اس کے لیے محال ہو گیا تھا، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر میں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ جس بزرگ کو وہ اپنا رہبر، اپنا سرپرست سمجھ رہی تھی، یہ تو وہی جنزاد نکلا جو آدھی رات کو قبرستان میں اسے ایک نوجوان کی شکل میں نظر آتا تھا۔ اب اسے اس سے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ چپکے سے اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور گھر لے لے گی، یا پھر کسی شیلٹر ہوم یا یتیم خانے میں چلی جائے گی۔ وہ بے بسی سے اپنے بستر پر پڑی نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی، جب اچانک ہی اسے ایک لمبا سایہ نظر آیا۔ اس نے دہشت زدہ ہو کر اس سائے کو دیکھا تھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک انسانی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ تو وہی جنزاد تھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شاید اس نے اس کی سوچ پڑھ لی تھی، تبھی وہ اسے کہنے لگا، تم جہاں بھی جاؤ گی
میں تمہارے پیچھے پیچھے آ جاؤں گا، بھلے وہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، کیونکہ میں ایک طاقتور جنزاد ہوں۔ میں بہت دور کوہ قاف سے آیا ہوں۔ میں اپنا ایک خاص عمل کرنے آیا تھا۔ میں کیا جانتا تھا کہ ایک انسانی لڑکی کو اپنا دل دے بیٹھوں گا۔ یہ سن کر مریم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب وہ ہر وقت دہشت زدہ رہنے لگی تھی۔ جب بھی ذرا سی آہٹ ہوتی اسے ایسا لگتا جیسے وہ جنزاد اس کے سامنے آ گیا ہے۔ اس نے گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن جنزاد خود ہی اس کے سامنے آ جاتا۔ جو بھی چیز اس کے گھر میں کم ہوتی وہ اپنی طاقت سے خود بخود اس چیز کو پوری کر دیتا۔ اس کے گھر میں اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ کپڑوں کے ڈھیر لگا دیتا، راشن سے پورا کچن بھر دیتا۔ مریم کا گھر پہلے سے بھی زیادہ آباد ہو گیا تھا، لیکن خود مریم کے دل میں خوف نے جگہ بنا لی تھی۔ وہ لوگوں کی نظروں میں ایک بزرگ تھا جو دھیرے سے مریم کے دروازے پر دستک دیتا اور اندر آ جاتا، لیکن اندر آتے ہی وہ ایک جنزاد کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ اس کے خوف سے مریم کی آواز ہی نہیں نکلتی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہتی جب وہ اسے کہتا کہ مریم صرف اس کی ہے۔ بھلے ہی وہ ایک بیوہ لڑکی ہے، لیکن پھر بھی وہ مریم پر عاشق ہے۔ جب اس کا دل چاہے گا وہ مریم کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ یہ سن کر تو اس کے ہوش ہی اڑ جاتے۔ ایک دن وہ اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی جب اس کے ہاتھ ایک کتاب لگی۔ اس کتاب میں جنات کے بارے میں نہ جانے کون کون سی کہانیاں لکھی ہوئی تھیں، لیکن ایک کہانی پڑھ کر وہ چونک گئی جس میں ایک لڑکی پر ایک جنزاد عاشق ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی لڑکی کا نکاح ہوا جنزاد غصے میں ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلا گیا، کیونکہ جس لڑکے سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ بہت ہی نیک اور دیندار تھا، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا۔ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا، اسی لیے اس لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی شادی کا مشورہ دینے والا ایک عامل تھا، اور مریم کے دل میں عجیب عجیب سے خیالات آنے لگے۔ اس نے اس کہانی میں پڑھا تھا کہ چاند کی 14 تاریخ کو سارے جنات ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنا ایک خاص عمل کرتے ہیں۔ اس دن وہ انسانی دنیا کو چھوڑ کر اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جاتے ہیں۔ اب وہ بھی چاند کی 14 تاریخ کی منتظر تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس بات میں بھی حقیقت ہے یا یہ صرف ایک کہانی ہے، لیکن جیسے ہی چاند کی 14 تاریخ آئی اسے معلوم ہوا کہ وہ بزرگ جس گھر میں رہتا تھا اس گھر پر تالا ہے۔ کیا سچ میں ہی وہ اپنے ٹھکانے پر چلا گیا ہے؟ مریم اس بات سے بے خبر تھی، لیکن اب اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ ان خبروں میں کچھ نہ کچھ سچائی تو ہے۔ اب یہی دن تھا اس کے پاس کہیں جانے کے لیے۔ وہ کسی عامل مولوی کی تلاش میں تھی جو کوئی اسے اس بات کا حل بتا سکے۔ وہ بیوہ مریم جو بالکل اس دنیا میں اکیلی ہے، اس کے پیچھے ایک جنزاد عاشق ہے اور ہر رات وہ اسے ڈرانے کے لیے اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ چپکے سے اپنے گھر سے نکلی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اب بھی وہ جنزاد اس کا پیچھا کر رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ مسلسل کسی عامل کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے وہ بالآخر ایک بوڑھے فقیر کے پاس پہنچ گئی جو ایسی چیزوں کا علاج کرنے میں ماہر تھا۔ اس نے دیکھا یہاں لوگوں کا رش تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، لیکن پھر بھی لوگ بہت زیادہ جمع تھے۔ کچھ عورتیں بھی یہاں پر موجود تھیں۔ وہ انہی عورتوں میں جا کر کھڑی ہو گئی، پھر اپنی باری آنے پر اندر چلی گئی۔ کچھ پیسے اس نے اپنی مٹھی میں دبائے ہوئے تھے، شاید وہ فقیر پیسے بھی طلب کرے۔ وہ گھبراتی ہوئی اس کے سامنے گئی اور کہنے لگی، بابا جی میں بہت بڑی پریشانی میں ہوں، میں اکیلی جان ایک بیوہ عورت، آپ میری مدد کریں۔ اس نے اپنی ساری پریشانی اس بوڑھے فقیر کو بتا دی تھی۔ بوڑھے فقیر نے اس معصوم لڑکی کو دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ حد سے زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا خوف بتا رہا تھا کہ اس جنزاد نے اپنے خوف سے اسے بالکل ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا ہے۔ بوڑھے فقیر نے ایک دم اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا، آج ہی تیری یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ حیرت سے فقیر کی بات سن رہی تھی۔ اتنی جلدی بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ لیکن فقیر نے اسے تسلی دی تھی کیونکہ وہ ایسی چیزوں کا بہت تیزی سے علاج کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے کہنے پر اس آستانے سے باہر آ گئی اور اپنے گھر کی طرف جانے لگی، لیکن اچانک اسے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی تھی، یہ آپ کا پرس نیچے گر گیا ہے۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا اس کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اسے دھیان ہی نہ رہا کب پیسوں سے بھرا ہوا پرس نیچے جا گرا تھا۔ اس نے جلدی سے پرس پکڑا اور تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف جانے لگی۔ 1 منٹ رکیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ مریم کو اس نوجوان پر بہت غصہ آیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نوجوان کی شکل میں ایک اور جنزاد اس کے پیچھے پڑ گیا ہو۔
کون ہو تم اور میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ مریم غصے سے اسے کہنے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دراصل میں اسی فقیر کے پاس آیا تھا اپنی ماں کے سر درد کے سلسلے میں۔ انہیں اکثر سر درد رہتا ہے۔ میں آستانے کے باہر ہی کھڑا تھا جب میں نے آپ کی ساری کہانی سن لی۔ آپ کتنی پریشان ہیں مجھے آپ کے چہرے سے اندازہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کی پریشانی میں اضافہ کرنے نہیں آیا، لیکن اگر آپ کہیں تو اس کا ایک حل میرے پاس بھی ہے۔ کیسا حل؟ وہ حیران پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جنزاد اس کے آس پاس کھڑا اس کی گفتگو سن رہا ہو۔ وہ نوجوان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی تو وہ نوجوان کہنے لگا، دیکھیں آپ کو ابھی کسی ایسے مرد کی ضرورت ہے جو آپ کا سہارا بن سکے۔ میرا یقین کریں، میں ایک شریف نوجوان ہوں، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں اکثر اس فقیر کے پاس آتا ہوں، وہ بھی اپنے دل کے سکون کی خاطر۔ لیکن اگر میری وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہو جاتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اس لیے میری بات مانیں۔ لیکن اتنی جلدی آپ کو ان جنات سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ مریم چونک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ نوجوان اس کے بارے میں سب کچھ جان گیا تھا کہ کس طرح اس کی زندگی محلے والوں نے اجیرن کر رکھی تھی۔ پھر وہ جنزاد اس کی زندگی میں آیا تو تھا، اس نے اس کے لیے کئی بار آسانیاں تو پیدا کیں، لیکن اب وہ اسے یہ دھمکی دینے لگا ہے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائے گا، اور وہ اسی بات سے ڈرتی تھی۔ پھر وہ نوجوان سے کہنے لگی، کیا تم آج اور ابھی اسی وقت مجھ سے نکاح کرو گے؟ کیونکہ صرف آج کی رات میرے پاس ہے، کل وہ جنزاد واپس آ جائے گا، کیونکہ جیسے ہی چاند کی 14 تاریخ مکمل ہوگی وہ بھی اسی گھر میں آ جائے گا جہاں پر وہ رہتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں وہ ایک بزرگ ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک نوجوان جنزاد ہے جو میری وجہ سے اس علاقے میں رہتا ہے۔ لوگوں کے اوپر اس کی دہشت ہے، وہ جب چاہے میرے گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ تبھی وہ نوجوان کہنے لگا، میرا نام ولید ہے، میں ابھی آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، اب آپ میرے ساتھ چلیں۔ مریم کو ایسے لگ رہا تھا جیسے خدا نے اس کی مدد کی ہے۔ شاید اس بوڑھے فقیر نے بالکل سچ کہا تھا کہ آج ہی میری ساری مشکل حل ہو جائے گی۔ پھر وہ اس پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ جانے لگی۔ نوجوان اسے ایک مسجد میں لے آیا تھا اور پھر ولید اور مریم کا سادگی سے نکاح ہو گیا، کیونکہ امام صاحب بھی مسجد میں ہی موجود تھے۔ وہ حیران تھے کہ دونوں لڑکا لڑکی اس قدر سچائی سے میاں بیوی کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ امام مسجد نے انہیں مبارکباد دی اور کہنے لگے، نکاح سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ رشتہ نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہے نوجوان کہ تم نے ایک بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تحفظ دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ نوجوان اسے کہنے لگا، اگر آپ چاہیں تو میرے گھر چل سکتی ہیں۔ مریم نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، میں اس جنزاد سے آخری بار ملنا چاہتی ہوں۔ میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ اب میں کسی کی امانت ہوں اور وہ میرا پیچھا چھوڑ کر چلا جائے۔ لیکن وہ خوفزدہ لہجے میں ولید سے کہنے لگی، اگر اس نے یہ بات سن کر مجھ سے بدلہ لیا یا مجھے مارنے کی کوشش کی تو شاید میں تمہیں کبھی نہ مل سکوں۔ تو ولید کہنے لگا، ایسا ناممکن ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ ایک نیک جنات ہے، وہ کسی انسان کو کبھی بھی نہیں مارے گا۔ ہاں، وقتی طور پر اسے اس بات کا صدمہ تو ضرور ہوگا کہ وہ جس لڑکی کی خاطر انسانوں کی دنیا میں آیا تھا وہ لڑکی اب کسی اور کی ہو چکی ہے۔ پھر ولید نے اسے گھر تک چھوڑا اور کہنے لگا، میں اگلی بار آؤں گا تمہیں رخصت کروانے کے لیے، اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میرے گھر رخصت ہو کر آ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر ولید چلا گیا تھا۔ کیسے ایک ہی رات میں ایک اجنبی اس کا شوہر بن گیا تھا، اسے ابھی تک اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ رات اس کے لیے بہت خوبصورت تھی، بالکل اس چاند کی طرح۔ جیسے چاند مکمل تھا ایسے ہی اس کی زندگی بھی مکمل ہو گئی تھی۔ پھر محلے میں ایک عجیب سا شور برپا ہوا۔ پتہ چلا کہ وہ نیک بزرگ جو کل رات کے لیے کہیں محلے سے باہر چلے گئے تھے آج واپس آ گئے ہیں۔ سب لوگ ان سے ملاقات کر رہے تھے۔ تبھی مریم نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی جنزاد تھا جو بظاہر لوگوں سے ملاقات کر رہا تھا، لیکن وہ آنکھ اٹھا کر مریم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مریم پر جمی تھیں۔ مریم جانتی تھی کہ آج کی رات وہ ضرور اس کے سامنے آئے گا، لیکن وہ اسے بتا دے گی کہ وہ کسی کی امانت ہے۔ وہ اپنے ارادے یہیں پر ختم کر دے، کیونکہ ایسا سوچنا اسے زیب نہیں دیتا۔ پھر اس نے وضو کیا اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی، جس نے اسے ایک بار پھر سے نیک رشتے میں باندھ دیا تھا۔ وہ آج پھر اپنے شوہر کی قبر پر جانا چاہتی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ اب اسے اس دنیا میں کوئی سہارا مل گیا ہے۔
جو اس کے بعد اسے سہارا دے گا اور اس کی عزت کروائے گا، کیونکہ بنا مرد کے عورت کی زندگی سوائے ایک خاک کے اور کچھ نہیں۔ یہ بات مریم سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی رات ہوئی وہ کالے رنگ کی چادر اوڑھ کر اپنے شوہر کی قبر پر جا پہنچی تھی۔ آج اس کے دل میں کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک مضبوط نکاح کے بندھن میں بندھ چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی جب اچانک ہی اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ جیسے ہی وہ پلٹی، پیچھے کھڑا جن زاد اسے آتش فشاں نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی، پھر وہ غصے سے اسے کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اس قدر دھوکے باز لڑکی ہو۔ میں نے تمہیں دنیا والوں کی چال بازیوں سے بچایا، ان کی نظروں سے چھپا کر رکھا، ہر طرح سے تمہاری مدد کی، لیکن تم انسانوں کی یہی گندی فطرت ہوتی ہے، تم نے میرے ساتھ دغا کیا۔ مریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگی، میں نے تم سے کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ میں اس بات سے انجان تھی کہ ایک بزرگ جو ایک بہروپیہ بن کر لوگوں کو بہکا رہا ہے وہ ایک جن زاد ہوگا۔ وہ دراصل مجھ پر اپنی دہشت طاری کرنا چاہتا تھا۔ تم نے بھی تو ایسا ہی کیا جس طرح باقی لوگ میرے ساتھ گھٹیا سلوک کر رہے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے تمہاری رکھوالی کی، اپنی طاقت سے تمہاری حفاظت کی، پھر بھی تم ناشکری کر رہی ہو۔ مریم غصے سے اسے کہنے لگی، تم بھی ان بد فطرت انسانوں کی طرح نکلے۔ تم نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھایا، مجھے اکیلا دیکھ کر تم نے ہر طرح سے مجھ پر اپنا خوف طاری کیا، یہ کہہ کر کہ ایک دن تم مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤ گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم ایک جن زاد ہو۔ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، میں ایک آدم زادی ہوں، مجھے میرا آدم زاد مل گیا ہے جس نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ اب تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں۔ وہ جن زاد غضبناک لہجے میں چلاتے ہوئے کہنے لگا، جانتی بھی ہو لڑکی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ چاہوں تو ابھی تمہیں غائب کر دوں اور ایک منٹ میں اپنی دنیا میں گم کر کے تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ تم کہاں ہو۔ مریم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہنے لگی، میں نے اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑ دیا ہے، اس نے میری زندگی میں بہتر لکھا ہوگا تو مجھے بہتر مل کر رہے گا، اس لیے مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں۔ اچانک ہی جن زاد اس قدر غصے میں آیا کہ وہ کوئی خطرناک عمل کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ اس کے عمل کا اثر ہوتا، وہاں پر مریم کا شوہر اور وہی بوڑھا فقیر پہنچ گیا تھا۔ وہی اس بوڑھے کو لے کر آیا تھا۔ ان دونوں نے بھی اس جن زاد کو دیکھ لیا تھا۔ تبھی وہ بوڑھا فقیر کہنے لگا، کیوں اس معصوم لڑکی کو پریشان کرتے ہو؟ واپس اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ جن زاد اس فقیر کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ وہ اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس کا رابطہ اس جن زاد کے شہنشاہ جنات کے ساتھ بھی تھا۔ اب وہ بالکل خاموش تھا۔ پھر بوڑھا فقیر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابھی اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، جس عمل کے لیے تم یہاں بھیجے گئے تھے وہ عمل پورا کرو۔ دیکھو، انسانی فطرت سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لڑکی پہلے ہی بہت سی پریشانیوں کا شکار تھی، لیکن تم نے اس کی ذہنی حالت اس قدر خراب کر دی کہ یہ دھیرے دھیرے موت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اگر یہ نیک انسان اس سے نکاح نہ کرتا تو شاید یہ نہ جانے کیا کر بیٹھتی، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ بوڑھے فقیر نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا۔ نہ جانے اس کے کیے ہوئے عمل کا اثر تھا یا پھر اس بوڑھے فقیر کی دہشت تھی۔ وہ جن زاد بالکل خاموش اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہنے لگا، شاید مجھ سے ہی غلطی ہو گئی انسانوں کی دنیا میں آ کر، نہ یہاں میں آتا اور نہ ہی مجھ سے یہ غلطیاں ہوتیں۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے بوڑھے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تبھی وہ بوڑھا فقیر کہنے لگا، معافی مجھ سے نہیں بلکہ اس معصوم لڑکی سے مانگو۔ یہ تمہیں اپنا رہبر، اپنا سرپرست اور نہ جانے کیا سمجھتی رہی۔ یہ جان کر کہ تم بزرگ ہو، اس کی مدد کر رہے ہو، اس کے دل میں تمہارے لیے بہت عزت تھی، لیکن جیسے ہی سچائی اس کے سامنے آئی تو اس کے دل سے ساری عزت ختم ہو گئی۔ اب یہ تم سے سخت نفرت کرتی ہے۔ یہ جان کر کہ وہ مریم جسے وہ بہت کمزور سمجھتا تھا وہ اس سے اس قدر نفرت کرتی ہوگی، جن زاد تڑپ کر رہ گیا تھا۔ وہ اسی وقت اس کے سامنے سے غائب ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے وہ اپنی دنیا میں چلا گیا تھا جہاں سے وہ انسانوں کی دنیا میں آیا تھا۔ پھر بوڑھا فقیر ولید سے کہنے لگا، اب تم نے اس لڑکی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں جتنی بھی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے وہ پریشانیاں دوبارہ اس کی زندگی میں نہ آئیں۔ ولید مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں اسے پوری عزت سے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پھر اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ جب ٹھیک 2 دن بعد مریم نے لال رنگ کا جوڑا پہنا،
محلے پڑوس کی عورتیں اور لڑکیاں آ کر اسے سجا رہی تھیں کیونکہ آج مریم کی رخصتی تھی۔ ولید اسے لینے آ رہا تھا اپنی ماں کے ساتھ، کیونکہ اس کے گھر میں سوائے اس کی ماں کے اور اس کے کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر تو گویا اس بیوہ مریم کی زندگی ہی بدل گئی۔ آج اس کے ہاتھوں پر مہندی رچی تھی اور ہونٹوں پر لالی تھی، کیونکہ وہ کسی کی دلہن بن چکی تھی۔ سچ میں ہی ولید نے بہت بڑی نیکی کا کام کیا تھا، ورنہ لوگ تو اسے گندی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ ایک کم عمر معصوم لڑکی تھی، لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ ایک بیوہ تھی جس کا شوہر مر چکا تھا، اسی لیے سب لوگ اس سے اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے تھے۔ آج وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو چکی تھی، لیکن کبھی کبھار اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے چپکے چپکے آوازیں دے رہا ہو۔ وہ جیسے ہی پلٹ کر دیکھتی تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر اسے وہی جنزاد یاد آ جاتا جس نے کس طرح اس کی زندگی بدل دی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔